ہمیں قرآن میں حکم دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب ہمارے اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑیں تو مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے کہ جو ہمارے بڑے دن ہے، مثلاً 12 ربیع الاول ہے، کہ لوگوں کو پھر سے یہ سیرت ایکسپلین کریں. ہم آ کے خوشیاں بنا کے چلے گئے ہیں. کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس انسان کے لیے ہم خوشیاں بنا رہے ہیں اس کی اپنے سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ مسلمان کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. مسلمان سمجھیں کہ تاریخ کیا تھی آپ کی، کیا وہ چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے. یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اسکالر تھے، آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں، ان کی ریسرچ پڑھیں، مغربی سویلائزیشن کو بھی وہ سمجھیں، اپنے بھی دین کو، تاریخ کو، اسلام کو. انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں، ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے ہیں کوئی. ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروائیں گے. اب دیکھیں، کبھی کسی نے کبھی ریسرچ میں نے تو نہیں پڑھی، کتنی دفعہ یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو فینومینا تھا کہ 624 جنگ بدر، 624 میں 313، 636 11 سالوں کے بعد رومنز ہار جاتے ہیں یارمک میں، پورا یعنی سپر پاور، اور اگلے سال پرشیا دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو یہ کیا ہوا تھا؟ کیوں نہیں اس فینومینا کے اوپر ریسرچ ہوتی، کتابیں ہوتی، یہ یونیورسٹیز کے اندر ڈیبیٹس کیوں نہیں ہوتی؟ تو انشاءاللہ یہ، اور جیسی آپ ڈیبیٹس کریں گے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا عروج کیوں تھا اور زوال کیوں ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کا راستہ ہم صحیح کریں. اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے، اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی، یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں. رول ماڈلز وہ ہیں، میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے. ہم جب HSC کالج سے نکلے تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی. مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کے اندازہ نہیں تھا. ہمیں ایسے ایک لگتا ایسے تھا جب ہم، تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم اسکول تھے، تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے، ہم بیکورڈ ہیں، سارا کچھ آگے ہے، ٹیکنالوجی ادھر ہے، وہ ملک آگے نکل گئے، جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے. تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے، اور رول ماڈلز بنتے رہتے ہیں انسان کے. میں پہلے میرے اپنے 2 کزنس تھے، وہ رول ماڈلز تھے، کرکٹرز تھے دونوں. پھر جیسے آگے گیا اسپورٹس مین، پھر پاپ سٹارز وغیرہ. تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا، اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں، اگر ہمارے سامنے چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے سال میں تو، اور سوشل میڈیا آگے، وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز. اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے، وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے، ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا، بلکہ بڑے خطرے میں ہے. ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے. اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا. ہم راستہ دکھا سکتے ہیں. ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو دو راستے کے، آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. نماز میں ہم وہ دو ہی راستے ہیں نا. ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تو نے نعمتیں بخشی، دوسرے راستے پہ نہیں جدھر تباہی کا راستہ ہے. ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا. یہ تو ہم کھا سکتے ہیں. باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے. ہم ربیع الاول بناتے ہیں، ہم خوشیاں بناتے ہیں، ہم پٹاخے، آتش بازی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سارا یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، سارے اس کو بڑے عدل سے اٹھا رہے، پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے. اسی طرح ان کی زندگی جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں
لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں. کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. جتنے بھی ہمارے ہم مذہب محرم ہے اس پہ بھی بتائیں تو صحیح کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی، کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. یعنی محمد سے میں آپ کو پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. کسی نے بتایا کہ کیا وجہ ہے؟ کسی نے کسی کو ایکسپلین کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے کہ وہ کسی کو ایمان دیتا ہے یا نہیں دیتا. کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا. لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی یوتھ اور بچوں کو ان کی فاؤنڈیشن تو بنا دیں، ان کی بنیاد تو رکھ دیں، ان کو بتا تو دیں کہ آپ کا دین، اور خاص طور پہ شروع ہمیشہ سیرت نبی سے کریں، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیں. سیرت نبی ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری تو پہلے مجھے نبی کی سیرت میں نے پڑھی اور سمجھی، ان کی تاریخ، ان کی زندگی، پھر مجھے قرآن کی سمجھ آئی. جب تک مجھے سیرت نہیں پڑھی پھر مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی. تو دونوں پڑھانی چاہیے. لیکن ابھی سے ہی میں اپنے یوتھ کو اب کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، سمجھیں کہ وہ دنیا میں کیا ہوا تھا. کبھی ایس دنیا کی تاریخ میں ایسا فنومینا نہیں آیا. اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے، نہیں وہ آپ کی قسمت ہے، لیکن کم از کم اس سے آپ تیار ہو جائیں گے دنیا 21ویں صدی کا مقابلہ کرنے کے لیے.